شام سے ڈسٹرکٹ بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف کی رپورٹ کے مطابق میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہر آباد ڈاکٹر آصف محمود احمد قاضی نے سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق گزشتہ سال 2,50,121 او پی ڈی، 13,123 آئی پی ڈی، 1,38,110 ایمرجنسی، 2,980 سرجری، 1,52,923 لیب ٹیسٹ، 3,940 سی ٹی اسکین، 13,925 یو ایس ٹی، 22,286 ایکس رے، 1,231 ایم ایل سی، 50 پوسٹ مارٹم، 4,399 بلڈ ٹرانسفیوژنز، 506 ایکو، 2,384 ٹی بی ڈاٹ اور 22,117 این سی جی اور 7,168 ایچ سی بی کیبل اور کیسز دیے گئے۔ زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا کر کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد کا کردار قابل ستائش ہے۔ واضح ہے کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد کے لیے ایم ایس ڈاکٹر آصف محمود احمد قاضی اور دیگر متعلقہ اسٹاف کی شبانہ روز خصوصی توجہ کی وجہ سے ضلع بھر کے دور دراز علاقوں سے مریضوں کا علاج معالجے میں بھرپور سہولت میسر ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے نواحی علاقے پنیالہ میں شر پسندوں کی جانب سے گھرانی حرکت، صحابہ کرام کی قبر کو اکھاڑ ڈالا، جستے مبارک ساتھ لے گئے۔ تحریک لبیک نے احتجاج کی کال دے دی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود بیورو چیف اظہر قریشی سے۔ جی اظہر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑپور کے گاؤں پنیالے کے اطراف میں واقع وانڈا بوڑ میں عرصہ دراز سے کسی صحابہ کرام کی قبر مبارکہ تھی، جس کو مقامی لوگ مختلف ناموں سے موسوم کرتے تھے۔ قبر کی حیت عام قبروں سے مختلف تھی۔ مذکورہ قبر کی لمبائی بھی بہت زیادہ تھی۔ لوگوں نے قبر کے ارد گرد چھوٹا سا مزار بنایا ہوا تھا۔ گزشتہ شب نامعلوم افراد نے گھناؤنی حرکت کرتے ہوئے اس مزار میں توڑ پھوڑ کی اور قبر کی کھدائی کر ڈالی۔ مقامی لوگوں کے مطابق جسد مبارک بھی گھناؤنی سازش کا ارتکاب کرنے والے اپنے ہمراہ لے گئے۔ اس واقعے کی خبر جنگہ میں آگ کی طرح پھیل گئی اور اس سلسلہ میں پورا علاقہ جمع ہو گیا۔ اس حرکت کی وجہ سے علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور اصحاب رسول کی قبر کی بے حرمتی پر تحریک لبیک نے مجرموں کی گرفتاری کی ڈیڈ لائن اور احتجاج کی کال دے دی۔ پولیس کے مطابق مذکورہ قبر کئی میٹر لمبی تھی اور یہ گھناؤنا کام کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے نامعلوم شر پسندوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ جی خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی ہدایت کی روشنی میں پولیس تھانہ ٹھینگی کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ، کتوں کے میچ پر جوا کھیلتے 20 جواری گرفتار۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر امیر عبداللہ خان نیازی کی ہدایت پر پولیس تھانہ ٹھینگی کے ایس ایچ او چوہدری محمد اشرف گل نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر رکھا ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف چلائی گئی اس مہم کے دوران ایس ایچ او چوہدری محمد اشرف گل نے نواحی گاؤں چک نمبر 40 WB میں کتوں کی لڑائی پر جوا کھیلتے ہوئے محمد رمضان، محمد منشا، محمد توفیق، محمد ابرار اور نور احمد سمیت 20 جواریوں کو موقع سے گرفتار کر کے ان کے رقم پر داؤ پر لگی رقم 54,900 روپے برآمد کر لیے۔ ملزمان کو کارروائی سے بچانے کے لیے سیاسی اور دیگر اہم شخصیات نے بھاگ دوڑ شروع کر دی، تاہم ایس ایچ او تھانہ ٹھینگی چوہدری اشرف گل نے تمام تر سفارشوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تمام ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے پولیس تھانہ ٹھینگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ وہاڑی ڈی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کا فقدان، مریضوں کو اسٹریچر کے بجائے رکشوں پر شفٹ کیا جانے لگا۔ کروڑوں کے فنڈز کے باوجود ہسپتال میں سے کچھ بھی نہیں ملتا، مریضوں کی دہائی، اعلیٰ حکام سے نوٹس کی اپیل۔ ضلع وہاڑی میں صحت کی بنیادی سہولیات ندار، ڈی ایچ کیو ہسپتال میں مریض رول گئے۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں مریضوں کو ایمبولینس اور اسٹریچر کے بجائے رکشوں پر شفٹ کیا جانے لگا۔ 575 ای بی کے رہائشی کوثر بی بی کی ٹانگ فریکچر ہوئی تھی۔ ورثہ کا کہنا کہ مریضہ کے لیے ادویات اور دیگر چیزیں باہر سے لا رہے ہیں، ہسپتال میں اسٹریچر نہیں، مریض کے ایکس رے کروانے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں سے کچھ نہیں ملتا، کروڑوں کے فنڈز کہاں جاتے ہیں۔ شہریوں کی وزیر اعلیٰ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب سے نوٹس کی اپیل۔ اس حوالے سے ایم ایس ڈاکٹر شاہد اقبال کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں مریضوں کا رش کیپیسٹی سے زیادہ ہے، عملے کی کمی کی وجہ سے مسائل ہیں۔ رپورٹ کرے ہیں فائق نواز۔ آج ضلع مردان میں ایجوکیشن کلاس 4 ملازمین کا ایک ہنگامی میٹنگ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 مردان سید جلال شاہ بخاری مقبرے کے قریب۔ اسکول میں کلاس 4 ملازمین کا اجلاس زیر صدارت صدر مردان کلاس 4 ملازمین خیر محمد محتمم اور سینئر نائب صدر حضرت شیر، جنرل سیکرٹری گل محمد سنگر
اور اسحاق جان کی زیر صدارت منعقد ہوا اور دیگر عہدیداروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس میٹنگ کا اہم مقصد کلاس 4 ملازمین کو روزانہ کی بنیاد پر بھیجا تنگ کرنا، کبھی سفید کپڑوں کبھی بلیک کپڑوں کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے۔ اگر ایسا کرنا ہے تو رسک الاؤنس اور 5000 وردی الاؤنس کا اعلان حکومت پہلے کرے گا، بعد میں ہم حکومت کی اس نوٹیفیکیشن پر عمل کریں گے۔ اس میں اہم مسئلہ 33% کوٹے کے تحت جونیئر کلرک پوسٹ پر ترقی دینا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ محمود خان سے اور وزیر خزانہ تیمور جھگڑا ایجوکیشن منسٹر شہزاد خان ترکی سے اور ڈائریکٹر حافظ ابراہیم خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مردان ہمارے کلاس 4 ملازمین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کلاس ملازمین معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، حکومت ہمارے مسائل پر فوری توجہ دے۔ ملازمین نے کہا کہ ہم آئندہ ہفتے ان تمام مسائل پر ڈائریکٹ حافظ ابراہیم سے ملاقات کریں گے۔ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہم تمام ملازمین احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے اور ہر اسکول جی ناظرین، لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں ایک نجی تقریب میں پاور پلس نیوز کی ڈسٹرکٹ بیورو چیف کامران اقبانی کی کورنگی ٹریڈ الائنس کے عبداللہ بٹرا سے اومیکرون وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے خصوصی بات چیت۔ کامران اقبانی آگاہ کیجیے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ لودھرا سے بیورو چیف محمد شاہد کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی کے روڈ پکا کی کارروائی، سوشل میڈیا پر پسٹل سے فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم ناصر نے پسٹل سے فائرنگ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ متفقہ مقدمہ درج کر کے پسٹل اور 2 گولیاں برآمد کر لی۔ ہوائی فائرنگ جان لیوا اور غیر قانونی فعل، کسی کو بھی قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں۔ اور آدھے تاجروں کو تو یہ لاک ڈاؤن میں مار چکے۔ اب جو لاک ڈاؤن ہونے والا ہے نا، وہ مزید 25% لوگوں کو لے ڈوبے گا۔ پہلے تو لوگ جو ہے وہ ڈیفالٹر ہو رہے تھے، لیکن اب خودکشیاں کریں گے۔ تو میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے ایسا مت کیجیے گا۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو لوگ بہت تکلیف میں آ جائیں گے۔ اور چھوٹا دکاندار ہمارے جیسا جو بڑا تاجر ہے وہ بھی بہت پریشان ہے۔ آپ یقین کیجئے، ہمیں سیلیاں دینے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم سیلیاں کیسے دیں؟ ہم ان لوگوں کو نکال بھی نہیں سکتے جو 20 25 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہم تمام لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرما دے اور ہمارے حکمرانوں کو نیک ہدایت دے۔ آمین۔ یہ جو لاسٹ ٹائم جو لاک ڈاؤن لگا تھا، اس میں تاجر برادری ایک ہو گئی تھی اور ایک تاجر ایکشن کمیٹی کے نام سے پلیٹ فارم سے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا تھا۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ لاک ڈاؤن لگتا ہے تو کوئی اس طرح کا ایکشن ہوگا؟ دیکھیں صاحب، جب اس طرح کا کوئی لاک ڈاؤن لگتا ہے یا کوئی 6 بجے یا 8 بجے کی کہانی ہوتی ہے تو ہمارے تاجر جو ہے وہ بہت سن ہیں، بہت اچھے تاجر ہیں، ہمارے بہت سادہ لوگ ہیں۔ یہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، صرف یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے 6 سے 8 بجے تک دکانیں کرا لی۔ اس کے بعد میں یہ کسی چیز کو کوئی لائے عمل طے نہیں کر پاتے کہ فیوچر پلاننگ کیا کرنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رضوان عرفان صاحب ہیں، ہمارے کراچی چیمبر کے ادریس میمن صاحب ہیں، زبیر موتی والا صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ تو کوشش کرتے ہیں، کراچی چیمبر تو کوشش کرتا ہے کہ وہ تمام تاجروں کو اکٹھا کرے اور ایک چھتری کے نیچے لے آئے۔ لیکن اب یہاں بہت تکلیف دہ بات یہ کہ ہر تاجر یہ چاہتا ہے، ہر الائنس یہ چاہتی ہے کہ اس کا چورن بکے۔ تو بہرحال چورن بیچنے میں معاملات تو حل نہیں ہوتے۔ معاملات وہ ہوتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے، دیانتداری سے تاجروں کی خدمت ہونی چاہیے، تاجروں کے مفاد کے لیے کام ہونا چاہیے، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے، تاجروں کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ لودھرا سے بیورو چیف محمد شاہد سے۔ تھانہ سٹی کہروڑ پکا کے برباد کارروائی، بدفعلی کرنے والا ملزم گرفتار۔ تھانہ سٹی کہروڑ پکا نے 9 سالہ ارسلان سے زیادتی کرنے والے ملزم بابر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم بابر نے زیادتی کی جبکہ احمد پہرا دیتا رہا۔ ملزمان بابر اور احمد گرفتار، مقدمہ درج، ترجمان پولیس۔ مظلوم کی داد رسی اور فوری انصاف کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف مردان فائق نواز سے۔ تحصیل کوٹلنگ وعدوں سے تکمیل تک کا سفر۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پارلیمانی امور ایم مجاہد علی خان اور ممبر صوبائی اسمبلی طفیل انجم نے کوٹلنگ کی مختلف مساجد میں سولرائزیشن بیٹری اور انورٹر فراہم کر دیے، جس میں مسجد انرزگی، مسجد
आजी हबल, मस्जिद ज़राउनाबाद, जामे मस्जिद कॉटलिंग, मस्जिद खटान, मस्जिद टाउन अड्डा, मस्जिद शिखरे बाबा, मस्जिद जमालगढ़ी और बाकी मसाजिद में जल्द फराहम कर दी जाएगी। इलाका वकीलों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और MNA मुजाहिद खान MP तुफैल अंजुम का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मलिक मकसूद चिन्योटी की रिपोर्ट में। चिन्योट में मौसमी सरमा के पेश नज़र गरीब और अफराद को बिला मुआवजा मलबूसात फराहम करने के लिए मुखिर हजरात के ताउन से चिन्योट में दीवार एहसास कायम कर दी गई। मजबूर लाचार बेबस अफराद सर्दी से बचने के लिए दीवार एहसास से मुफ्त कपड़े हासिल कर सकेंगे। चिन्योट में मौसमी सरमा के पेश नज़र गरीब अफराद को बिला मुआवजा मलबूसात फराहम करने के लिए मुखिर हजरात के खसूसी ताउन से दीवार एहसास कायम कर दी गई। दीवार एहसास का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर ने किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, DD सोशल वेलफेयर, CO एजुकेशन, हेल्थ, MCs और दीगर भी मौजूद थे। दीवार एहसास में सर्दी से बचाव के लिए गरीब अफराद के लिए गर्म मलबूसात मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। एहसास दीवार से मुआशरे में मौजूद गरीब, बेसहारा, यतीम और मुस्तहिक मर्द, खवातीन और बच्चे यकसा मुफीद होंगे। शहरी भी इस कार खैर में हिस्सा लेकर मलबूसात की शक्ल में अतियात दीवार एहसास पर दे सकते हैं।